ایک انسانی جان تھی ختم ہوئی ہے. کوئی جانور بھی اگر مر جائے اس طرح کی کسی جگہ پر اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے, لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. ایک انسانی باڈی پڑی ہوئی تھی پچھلے 9 ماہ سے پورے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں, کسی کو پتہ نہیں لگا. کیا کوئی اسمیل, کوئی تافون, اس طرح کی کوئی چیز نہیں پھیلی؟ فوری پتہ لگ جاتا ہے, جیسے عائشہ آپا کے کیس میں پتہ لگ گیا تھا. اس کیس میں کیوں نہیں پتہ لگا؟ اس کے کچھ پہلو ہیں. کچھ اس بات پر نا لوگ یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی ایسا کھانا دے دیا گیا ہو. پولیس نے بھی انیشلی کہا تھا کہ کھانے میں کچھ ہو سکتا ہے, فوڈ پوائزننگ کا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو کے وہ گر گئیں اور دل ان کا بند ہو گیا. لیکن اس کے کچھ ایک دو پہلو جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. امکان ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ دیا گیا ہو, لیکن یہ کہ ان کی باڈی کو اندر لا کے ڈال دیا گیا ان کی جان جانے کے بعد اور پھر بند کر دیا گیا ہو, یہ اس لیے ممکن نہیں نظر آ رہا کیونکہ دروازے اندر سے بند تھے. اگر آپ باہری دروازہ دیکھیں جس کو پہلے سیل کیا تھا, اب ڈی سیل ہے, اس پر باہری طرف سے کوئی جو ابھی ڈیجیٹل لاکس آ گئے نا وہ نہیں ہے, وہ کنڈی والا دروازہ نظر آ رہا ہے. آپ خود بھی اس کو غور سے دیکھیں, جو اندر لکڑی کا دروازہ ہے اس میں ایک وہ اندر سے ویونگ والا ہول بھی بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دونوں اندر سے بند تھے. پھر اس کے بعد جب اندر پولیس داخل ہوئی تو ایک لاؤنج کا ایریا آتا ہے, ایک جانب ان کا کمرہ ہے یعنی رہائشی کمرہ, اور ایک جانب چھوٹا سا سٹور ہے. شاید جس اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں اس سے بھی آدھا ہوگا, کیا کہتے ہیں اس کو, جگہ آدھی ہوگی. پھر پینٹنگز پڑی ہوئی اور ان کے سامنے ہی اوندھے منہ ان کی باڈی نظر آ رہی ہے. تو اگر کنسیلڈ ہے اور آپ نے دروازے کے نیچے بھی کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہوا, روشنی, مٹی نہ آئے, تو وہ کافی حد تک تعفن بدبو کو روک لیتا ہے. اس کے بعد پھر اندر روم کا دروازہ بھی بند تھا, پھر بیڈ کا دروازہ بھی, لاؤنج کا دروازہ بھی بند. پھر یہ 3rd فلور پہ تھی, پہلے کہا جا رہا تھا 4th, پھر 3rd پہ. تو جس طرف یہ تھیں ادھر سے ہو سکتا ہے جو تعفن اٹھا ہو وہ اوپر کی طرف گیا ہو. اور پھر ایک بہت بڑی بات کہ ان کے 2 اپارٹمنٹ تھے ہر فلور کے اوپر. جو سامنے والے گھر کے رہنے والے ہیں وہ ستمبر سے وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے. اچھا. اور پھر وہ فیبرری میں واپس آئے ہیں. تو پہلے جو 1-2 مہینے ہوتے ہیں جب باڈی ڈیکمپوزیشن کی طرف جاتی ہے اس میں بہت اسمیل محسوس کی جا سکتی ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب پولیس بھی وہاں پہنچی وہ بتاتے ہیں کہ دروازے کے باہر مین ڈور کچھ محسوس کچھ نہیں تھا, اندر گئے تو وہاں تھا. تو اس کا مطلب ہے دروازے اور وہ کنسیلڈ تھے جس کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل. بھابھی سامنے آئی ہیں اب بھابھی کا کہنا ہے کہ خود 4 ماہ پہلے جو ہے ان کو گھر سے نکالا گیا, جائیداد کا معاملہ تھا. اور جو حمیرہ ہے وہ ان کی بھابھی کے ساتھ مکمل رابطے میں تھی, بھابھی کے بچوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھی. اب بھابھی کی جس طرح سے وہ کمیونیکیشن بتا رہی ہیں کہ بہت اچھی سلام دعا تھی, بہت اچھی بات چیت تھی. بھابھی بھی 9 ماہ سے غائب, بھابھی نے بھی نہیں پوچھا. پھر دوسری جانب بھابھی کہہ رہی ہیں کہ میں شکایت کرنے گئی لیکن بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی گمشدگی کے بارے میں آپ نے کمپلین کرنی ہے, پولیس کو کہنا ہے کہ اس کے لیے بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر میں کسی کی دوست بھی ہوں اور میرا اس سے خون کا رشتہ تو نہیں ہے تو میں جا کے اس کی گمشدگی کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. بھابھی ان کی کچھ ذاتی وجوہات لگ رہی ہیں مجھے جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے. یہ میری رائے ہو سکتی ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن محسوس ایسا ہی ہوا کیونکہ گفتگو میں ایک لمحے میں انہوں نے کچھ بات کی, دوسرے لمحے میں کچھ اور بات کی. پھر وہ اصل تو والد کا ڈیسیجن تھا, والد ناراض تھے لیکن وہ بھائیوں کے ہی نام لے رہی ہیں, یعنی کہ ان کا دیور اور ان کے شوہر کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں 4 مہینے سے میں گھر پر نہیں ہوں. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اکتوبر میں انہوں نے جائیداد کی ڈیمانڈ کی اور منع کرنے پر یہ سب کچھ ہو گیا. پھر وہ ایک طرف کہتی ہیں کہ وہ گھر کو بھی سپورٹ کرتی تھی, پھر وہ کہتی ہیں آکے رہتی تھی, والدہ سے جائیداد پیسوں کا تقاضا بھی کیا, جائیداد میں حصہ مانگا. تو کچھ تضاد ان کی اپنی گفتگو میں لگ رہا ہے. کچھ پوائنٹس وہ درست بھی بتا سکتے ہیں, کچھ شاید کسی وجوہ کی بنا پر کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. لیکن یہ فیکٹ جب انہوں نے بیان کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا حمیرہ کہاں رہتی ہے, اس نے کبھی بتایا نہیں تھا. اب 7 سال سے ایک لڑکی آپ سے ان ٹچ بھی ہے, ماں سے بھی ان ٹچ ہے, پتا تو آپ کو ہوگا کہ وہ کہاں رہتی ہے. اور اگر نہیں پتا کیا جا سکتا تھا, جی پتا کیا جا سکتا اور تھا. جیسے والدہ کو وہ اپنا ہر آنا جانا بتاتی تھی, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ والد کی ناراضگی کے باعث والدہ, چونکہ ہمارے ہاں سربراہ جو گھر کا ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے اور مرد کی بات کو زیادہ مانا جاتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اور والد کی وجہ سے والدہ بھی مجبور رہی. پہلے 9 ماہ تک لاوارثوں کی طرح اپنے ہی اپارٹمنٹ میں پڑی رہی, اس کے بعد اب سرد خانے میں پچھلے 2 دن سے ایک انتظار میں ہے کہ وارث جو ہیں وہ آئیں. اب فائنلی وارث جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آتے ہیں اور تدفین لاہور میں ہی کی جائے گی.
تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ان کے دل میں یہ چیز ڈالی کہ اولاد ہے ان کی. اب کیا لگتا ہے کہ بس کیس ختم؟ کیس تو ایک معمہ بن گیا ہے اور لگتا نہیں کہ اصل وجہ سامنے آ سکے گی. اس پر ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن سچائی کیا ہے وہ اب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور اس دنیا سے چلے جانے والی وہ لڑکی جانتی ہے جو جواں سالی میں بڑے دکھ میں گئی ہوگی. یقیناً کیا کر محسوس کیا ہوگا. والدین سے تو کل سے لے کر آج تک سارے جہان نے تقریباً بالکل گزارش کر دی کہ اب تو معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، آپ جانے دیجئے جو بھی تھا اس کی آخری رسومات ادا کیجئے. کل بہنوئی نے رابطہ کیا تھا گزری پولیس سے، تو ان کو گزری پولیس نے منع کر دیا کہ خون کے رشتے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اب سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے بھائی اور بہنوئی پہنچے ہیں گزری پولیس اسٹیشن. وہاں وہ کچھ قانونی کارروائی مکمل کریں گے، پھر چھپا سرد خانے سے جو بھی ان کی باقیات ہو جس حال میں بھی ہیں ان کو لاہور لایا جائے گا، تدفین کی جائے گی. اس سے پہلے ایک خاتون ہے مہر بانو سیٹھی، انہوں نے بڑا اس چیز میں پہل کی کہ بھائی میں آخری رسومات کرتی ہوں، مجھے اجازت دی جائے. پھر ایک شوبز انڈسٹری کی بڑی نامور ایکٹریس ہیں سونیا، انہوں نے بھی کہا، لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. پھر کیونکہ اب بلڈ ریلیشن کے علاوہ کسی کو یہ حق دیا نہیں جا سکتا تو منع کر دیا گیا ان کو. پھر آج صبح محکمہ ثقافت کے جو صوبائی وزیر ہیں سندھ کے سید ذوالفقار علی شاہ، انہوں نے ایڈیشنل آئی جی سے رابطہ کیا کہ اگر والدین نہیں مانیں گے، پہلی کوشش یہی کہ والدین مان جائیں، نہیں مانیں گے تو ہم پھر ان کو سرکاری طور پر وارث ان کے بن کے ان کی تدفین کریں گے پورے اعزاز کے ساتھ. لیکن اب یہ کہوں گی اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں لیکن اب ان کو عزت و تکریم کے ساتھ چلی تو وہ گئیں، ان کو آخری ان کی آرام گاہ مہیا کر دیں اور جو بھی دل میں قدورتیں تھیں، ناراضگی تھی، جو بھی تھا ختم کر دیں. آپ کی بیٹی تھی، آپ کی بیٹی تھی، جو بھی ہے. اور جو والدین دیکھ رہے ہیں اور ایون جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہوں گی کہ یہ دنیا بڑی عارضی سی ہے، کچھ نہیں پتا کب آپ چلے جائیں. تو خدا را یہ نفرتیں قدورتیں اتنی انائے مت پالیں، ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، ہمسائے بھی ایک دوسرے سے ان ٹچ رہیں، دوست بھی رہیں. یہ 2-3 مثالیں بڑی بھیانک ہیں کہ جن لوگوں کی خاطر آپ اپنوں سے دور ہوتے ہیں نہ وہ آپ کے بنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک سبق یہ بھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ چاہے بھری محفل میں بیٹھے ہو، لیکن کوئی 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بہت غبار ہوتا ہے، وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ڈر سے کہ مذاق بنے گا یا لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنے اندر ہی اندر وہ تمام تر چیزوں کو لے کر سوچتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپنے دوست احباب سب لوگوں سے پوچھتے رہا کریں، کوئی مسئلہ مسائل کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی آپ نے کسی کو آسرا یا کندھا دینا ہے. زندگی میں بھی کبھی کبھار آپ کو کسی کے سہارے کی، کسی کے کاندھے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ کوشش کریں کہ اس کو اس کی زندگی میں دے دیں تاکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہ آئیں.